چار چیزوں کا بیان ہے۔ ایک ہے محبت جو اللہ کی خاطر ہی جس سے بھی انسان کرے، اور دوسری ہے نفرت وہ بھی اللہ کی خاطر ہی کرے جس سے کرے، اور تیسرا ہے کسی کو دینا، اور چوتھا ہے کسی کو نہ دینا۔ یہ چار چیزیں بطور علامت کے بیان کی گئی ہیں، چونکہ زندگی کے اکثر معاملات ان چار کے اندر آتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کی خواہشات، اس کی تمنائیں، اس کی محبت، اس کی نفرت، اس کے تمام جذبات کا مرکز و محور اللہ کی ذات بن جائے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ابو داؤد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس شخص نے اللہ کی خاطر ہی کسی سے محبت کی، اور اللہ کی خاطر ہی کسی سے نفرت کی، اور اللہ کی خاطر ہی کسی کو کچھ دیا جو بھی دینا تھا، اور اللہ کی خاطر ہی کسی کو نہ دیا، یعنی جس کو دینے سے اللہ نے منع کر دیا تھا وہ نہ دیا محض اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ اس حدیث مبارکہ میں چار چیزوں کا بیان ہے۔ ایک ہے محبت جو اللہ کی خاطر ہی جس سے بھی انسان کرے، اور دوسری ہے نفرت وہ بھی اللہ کی خاطر ہی کرے جس سے کرے، اور تیسرا ہے کسی کو دینا، اور چوتھا ہے کسی کو نہ دینا۔ یہ چار چیزیں بطور علامت کے بیان کی گئی ہیں، چونکہ زندگی کے اکثر معاملات ان چار کے اندر آتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کی خواہشات، اس کی تمنائیں، اس کی محبت، اس کی نفرت، اس کے تمام جذبات کا مرکز و محور اللہ کی ذات بن جائے۔ اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا، ہنسنا رونا، جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے۔ ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اس سے بڑا نصب العین مومنانہ زندگی کا اور نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ بندے سے راضی ہو جائے۔ اب اللہ کا مطالبہ بندے سے یہ ہے کہ اگر تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو پھر تیری زندگی کی تمام آرزوئیں، خواہشات، تمنائیں اور تیری جملہ حرکات و سکنات اور میرے تمام اعمال و افعال کا مقصود و مطلوب فقط میری رضا ہونی چاہیے۔ یعنی دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی تو کر رہا ہو فقط میری رضا کی خاطر کر رہا ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اور مقصد تیرے سامنے نہ ہو۔ بڑے دائرے کے اندر زندگی کو دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ ایک قسم وہ ہے جس کو قرآن لوجہ اللہ کے نام سے تعبیر کرتا ہے، یعنی اللہ کی خاطر۔ قرآن نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو اللہ کے بندے ہیں ایک جگہ پر ان کی علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلا کر کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اے بندے، اے غریب، اے مسکین، ہم جو تجھے کھانا کھلا رہے ہیں یا تیرے ساتھ اور جو کوئی نیکی بلائی کر رہے ہیں یہ فقط اور فقط اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لوجہ اللہ، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس کے بدلے میں ہم تم سے کسی قسم کا نہ تو مادی بدلے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تو کسی شکل کے اندر ہمیں اس کا ریوارڈ دے، ولا شکورا، اور بدلہ تو رہ گیا ایک طرف، ہم شکریہ کے الفاظ سننے کے بھی تیرے سے روادار نہیں، ہم وہ توقع بھی نہیں رکھتے ہیں کہ تو ہمارا شکریہ ادا کرے یا ہماری تعریف کرے۔ یہ ہے وہ زندگی جو لوجہ اللہ، جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ جس زندگی کا مرکز و محور اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں زندگی کی دوسری قسم ہے جس کو لوجہ نفس کہا جاتا ہے، یعنی فقط اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسے بندے کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، یعنی نفس کی خواہشات کی اندھا دھند پیروی کرتے چلے جانا قرآن کے نزدیک یہ نفس کو خدا بنا لینے کے مترادف ہے۔ چنانچہ وہ زندگی جس کا نصب العین لوجہ اللہ ہے، جو اللہ کے گرد گھوم رہی ہے، وہ مومنانہ زندگی ہے،
اور جو زندگی نفس کی خواہشات کے ارد گرد گھوم رہی ہے وہ کافرانہ زندگی ہے، فاسقانہ زندگی ہے اور فاجرانہ زندگی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی تمام سرگرمیوں کا، اس کی تمام چاہتوں کا، اس کی تمام رغبتوں کا اور اس کی تمام خواہشات کا مرکز و محور اللہ کی ذات بن جائے۔ جب انسان کا حال یہ بن جاتا ہے کہ اس کا جینا مرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور جب ایمان کا مکمل ہو جاتا ہے نا انسان کا، اس وقت پھر ایمان کا کیف اور سرور ملنا شروع ہو جاتا ہے اور ایمان کی برکات اور ثمرات انسان کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔